ایک تو اچھا شہید کے لیے فضیلت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اس راہ حق میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ہم یہاں اس کے لیے جمع ہیں، وہ وہاں دریاؤں میں تیر رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی عالی شان موت ہے۔ وہ ماں خوش قسمت ہے جس کا بیٹا شہید ہو، وہ باپ خوش قسمت ہے، وہ بیوی خوش قسمت ہے، لیکن جو اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ ہم شہید کی اس کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی نیکیوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے، اور یہ دن سب پہ آنے والا ہے میرے عزیزو۔ محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا، عدالت ہوگی۔ مقتول اس کا خون جہاں اس کو زخم لگا ہوگا وہاں سے خون بہ رہا ہوگا ایسا، اور اس نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوگا، یہاں سے گریبان کو پکڑا ہوگا، اور یوں جھٹکا دے کر کہ یا اللہ سلہ بما قتلنی، یا اللہ سے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس انسانی زندگی میں ظالم اور مظلوم کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے، کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نسل چلی، اور پہلا جو جرم ہوا اس دنیا میں وہ بے گناہ قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ پہلا جرم ہے، یہ پہلا ظلم ہے، اور وہ پہلا مظلوم ہے۔ حابیل پہلا مظلوم ہے اور قابیل پہلا ظالم ہے۔ قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے ان سب کے گناہ لوٹ کے قابیل کے کھاتے میں جائیں گے، اور قیامت تک جتنے مظلوم قتل ہوں گے ان سب کی نیکیوں میں حابیل کا حصہ ہوگا، کہ جو پہل کرتا ہے وہ پیچھوں آنے والوں کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کہ میرے نبی نے کہا الیوم عمل ولا حساب، کہ لوگوں آج عمل کی دنیا ہے، حساب کوئی نہیں ہوگا۔ وغداً الحساب ولا عمل، اور آنے والی دنیا میں حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ ایک ایک کو بلا کر سب سے پہلی پیشی جو ہوگی اللہ کی عدالت لگے گی، تو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج ہم عدالت لگائیں گے جو پورا انصاف دے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا آج۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک یہ جو
چینی کے دانے کے برابر، اور خردل رائی کو کہتے ہیں، اب ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں، دیکھا بھی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ تیرے سامنے پیش کر دیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا اور کوئی عدالت قائم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو ظلم سے بھری داستانیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو اچھا شہید کے لیے فضیلت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اس راہ حق میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، 3 ہجری میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کچھ 40 ہجری کے بعد کا ہے۔ پھر اس کے بھی بعد وہاں انہوں نے مدینے والوں کے لیے ایک نہر کی کھدائی کروائی، وہ نشان اب اس کے مٹ چکے ہیں، تو کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھل گئی، تو جو تھا مزدور اس کی کدال کا ایک کونا ان کے پاؤں پہ لگا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، جیسے زندہ کا خون نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی تو اتنی تھی، اس سے زیادہ کوئی بڑھا نہیں سکتا تھا، لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے، نہ وہ آگے ہوگا نہ وہ پیچھے ہوگا، اس کو آنا ہی آنا ہے۔ تو لیکن جو اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ظالم مظلوم کے لیے پورا ایک رکوع اتارا ہے، صرف ایک جگہ، باقی تو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، لیکن سورہ ابراہیم میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ کر کے دعا کر دوں گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کیا تم نے اپنے اللہ کو غافل سمجھا ہوا ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر والے کو پتہ کوئی نہیں، یہ کوئی دنیا کے بادشاہ ہیں کہ سو جائے گا، یہ کوئی دنیا کے طاقتور ہیں جو دبا دیں گے انصاف کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کبھی نہ سمجھنا کہ تیرا رب ایک لمحے کے لیے بھی غالب ہو، پوری کائنات اس کے سامنے پلیٹ کی طرح ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی تم کوئی گڑبڑ کرو گے تو چوتھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، اور تم کوئی 4 آدمی 5 آدمی مل کے کوئی گڑبڑ کرو گے تو چھٹا اللہ ہے، تو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اس کے لیے بند کمرے، بند دیواریں، اندھیرے، کینیا، پاکستان اس کے لیے برابر ہے۔ اچھا تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں اپنے فیصلے کے دن کو تھوڑا مؤخر کر رہا ہوں، تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں، جس دن تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی، ایسے ہو جائیں گی۔ تشخص فیہ الابصار مہطعین، تم پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوگے، مقنعی رؤوسہم، سر تم نے ایسے اٹھائے ہوئے ہوگے،
ولا يرتد إليهم طرفهم، تمہاری آنکھیں جھپکنا چھوڑ دیں گی، ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَأَفْئِدَتْهُمْ هَوَا، وہ تمہارے کلیجے اچھل کے تمہارے منہ کو آئیں گے، تمہارے دل ہوا میں اڑ جائیں گے، اور تمہیں کوئی سجھائی نہیں دے گا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ تو وہ اس کے دماغ میں خیال آئے گا این المفر، کوئی بھاگ جاؤں کہیں آج، جیسے یہاں ظلم کر کے بھاگ جاتے بھاگ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر، پتر و دن گئے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ الی ربک یومئذ المستقر، جہاں تیرا رب تیرے پاؤں باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ ینبأ الانسان ما قدم فیہ واخر بما قدم فیہ واخر، آج میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیا کیا تھا، اندھیرے میں، اجالے میں، طاقت میں، قربت میں کیا کیا تھا، میں آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر اس کو خیال آئے گا چھپ جاؤں کہیں، یومئذ تعرضون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج جب آؤ گے نا میرے پاس، لا تخفی منکم خافیہ، آج نہیں چھپ سکتے، چھپنے کے دن تمہاری دنیا کے تھے، یہاں نہیں چھپ سکتے، لا تخفی منکم خافیہ۔ تو پھر اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسِ، میرے محبوب یہ ان لوگوں کو بتا دے۔ انذار ہوتا ہے ہمدردی سے کسی کو اس کے برے انجام سے خبردار کرو، جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا یہ نشہ نہ کیا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انذار ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے۔ انذر الناس، میرے محبوب، بھائی اس کی تھوڑی آواز تھوڑی کرو گونجے، میرے محبوب ان لوگوں کو آپ بتائیں یوم یأتیہم العذاب، جس دن میرا عذاب آئے گا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر جب تیرا رب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی خوفناک ہوگی۔ تو پھر اس وقت یقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم کہیں گے، ظالم کہا ہے، زانی شرابی نہیں کہا، ظالم، اور ظالم ایک برادری ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلم ہو یا کافر ہو۔ مظلوم کی فریاد پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، چاہے مظلوم نان مسلم ہو یا مسلم ہو، اور ظالم پر اللہ کا قہر اترتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو۔ اور دو گناہ ایسے ہیں میرے نبی نے فرمایا جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں مزید ہوگی، ایک ظلم، ایک ظالم، اور ایک ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا۔ ایک ہوتا ہے چھوٹی موٹی اوپر نیچے نافرمانی ہو جاتی ہے، نہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا، اس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اور ظلم ڈھانے والا، اس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نظام چل چکا ہوتا ہے، عدالتوں سے بری ہو جاتا ہے، وہ گواہوں کو بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی طاقت سے فیصلے تبدیل کروا دیتا ہے، تو اوپر والے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب زبردست خالق، زبردست خالق ہے۔ تو کہا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جس دن عذاب آئے گا ان کو بتا دے وہ آنے والا ہے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تمہیں دور نظر آ رہا ہے، مجھے تو قریب نظر آ رہا ہے۔ کب قرآن اترا تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن اتارا تھا، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند بے نور ہونے لگا اور ٹوٹنے لگا، پھٹنے لگا۔ تو فیقول الذین ظلموا، پھر اس دن ظالم کہیں گے ربنا اخرنا،
الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیری پوری بات مانیں گے اور تیرے رسولوں کی پوری تعلیم پہ اثر کریں، تعلیمات پہ عمل کریں گے، پر تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ بھائیو قرآن پڑھا کرو، میری بہنوں قرآن پڑھا کرو۔ دیکھو تم ڈگریوں سے انسان نہیں بن سکتے ہو، ڈگری ہولڈر بن سکتے ہو، پیسے سے انسان نہیں بن سکتے ہو، مالدار بن سکتے ہو۔ انسان تو بنو گے جب تم قرآن پڑھو گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اپنے نبی کو پڑھو گے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے، کیونکہ انسان بلائنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جانور، پرندے، درخت، چونٹی تک سب کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انڈے سے نکلتے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے۔ انسان پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کام کیا ہے۔ تو اس لیے نبی کی زندگی تو یہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ وہ میں ایک دفعہ کراچی میں ایک دوست کے ہاں تھا، تو اس کا چھوٹا بچہ آیا، تو اس کے یہ بال یہاں سے منڈے ہوئے، یہاں سے جیسے صرف اوپر ایک شتر مرغ کی طرح نا اتنے سے بال تھے۔ میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میسی بال ایسے بناتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا میسی کیا؟ میں نے کہا میسی فرگوسن وہ ٹریکٹر ہے۔ تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہا میسی کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، میں ایسے بناتا ہوں۔ تو انسان کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر میرے نبی کو آئیڈیل بناؤ، تمہیں یہاں سے پکڑے گا اور دنیا کی مصیبتوں سے نکالے گا اور اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا۔ باقی سب بکواس ہے، باقی سب دھوکہ فراڈ ہے۔ تو اس دن کہیں گے ربنا اخرنا، یا اللہ تھوڑی سی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ اسلام آباد بھیج دے، نجب دعوتک، تیری بات مانیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کا جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، تم تو پہلے بڑے دعوے کرتے تھے دیکھی جائے گی جو ہوگا، تم بڑے دعوے کرتے اب، اور میرا علاقہ چونکہ وہ سرائکی بیلٹ ہے ملتان کا اور دیہاتی ماحول ہے، تو وہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اب پہ ویکھی ویسی، اب پہ ویکھی ویسی، یہ ہمارے لہجے میں اب پہ ویکھی ویسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم تو دنیا میں اسلام آباد میں کہتے تھے دیکھا جائے گا، کون ہے ہمیں کچھ کہنے والا، تم کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمارا یہاں سکہ چلتا ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم نے اپنے سے پہلے ظالموں کے انجام بھی دیکھے اور ان کے شہر بھی دیکھے۔ ہمارے تو اپنے، میں تاریخ کا بڑا پاگل سا شوقین ہوں، تو اللہ نے مجھے جہاں جہاں پھرایا میں وہاں تاریخی مقامات ڈھونڈنے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ تو تلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیل، تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ جاؤ دیکھو ہڑپا دیکھو، موہنجو داڑو دیکھو، ٹیکسلا دیکھو، جاؤ وہاں کی تہذیبیں دیکھو، لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، یہ سب بے آباد ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و حوث، یہ پرانی اردو ہے نذیر اکبر آبادی کی، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، ٹک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر، مت دیس بدیس پھرے مارا،
کیوں ایسے ہی پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے پیسے کے پیچھے؟ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، قزاق ڈاکو اور اجل موت، اس سے اسرائیل کا کہ اسرائیل تو دن رات طبل بجا کے آ رہا ہے کہ لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارہ، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارہ۔ یہ اس زمانے کی پیمانے تھے، اس کو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ یہ دنیا مٹنے کے لیے بنی ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ یہ تو میرا رب کا قرآن ایسے نقا، ایسے وہ کیا ناقوس، وہ جو پہلے بجایا جاتا تھا بغل، وہ قرآن پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ مٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں تو پتا تھا کہ یہ ساتھ ہی ٹیکسلا ہے، جا کے دیکھتے 5000 سال پرانی تہذیب، کبھی ٹیکسلا جا کے دیکھتے، کبھی جا کے موہنجو داڑو جاتے، کبھی تم ہڑپا جاتے۔ میں تو یونان گیا تو تھوڑا تاریخ مجھے معلوم ہے، تو جو میرے ساتھی ہوتے تھے ان کو میں سارا جب بتلاتا تھا تو حیران پریشان ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، تم نے ظالموں کا انجام بھی دیکھا، ان کے شہر بھی دیکھے۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تم پر کھل کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پہ آگ برسائی، کسی کو پانیوں میں ڈبویا، کسی پر پتھر برسائے۔ تو قرآن کا بھرا پڑا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں سمجھا کے میں نے بتایا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وہ اپنی مستیوں میں مست رہے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ان کی مستیوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سازشوں کو دیکھتا رہا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہ ایسے سازشی لوگ تھے کہ پہاڑوں کو ہٹا دیتے اپنی جگہ سے، ملکوں کو برباد کر دیتے صرف اپنی ذات کی خاطر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی پکڑ ان کے اوپر تھی اور موت نے انہیں جھٹکا دے کے مٹی میں مٹی بنا دیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا فاتح سکندر یونانی، اس کی قبر کہاں ہے کسی کو آج معلوم نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ لایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پھر یاد رکھنا میں نے جو تم اپنے نبیوں سے وعدے کیے ہیں، اللہ کبھی ان وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن ایک دن کا انتظار ہے۔ کون؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ نئی زمین بچھائی جائے گی۔ والسماوات،
اور نئے آسمان بچھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور اس دن تم سب اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوگے، مرد بھی عورتیں بھی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آج اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں تو تم چھوٹ گئے، لگے گا آج مجرم آ جاؤ، اور تم دیکھو گے کہ ان کے بیڑیاں پڑی ہوں گی اور گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کے یہاں طوق لوہے کے، اور ٹھنڈا لوہا نہیں، تپتا ہوا لوہا، تپتا ہوا لوہا وہ ان کی گردنوں میں ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے آگ کے ہوں گے، آگ کی تاروں سے بنے ہوئے۔ جنت والوں کے کرتے نور کی تاروں سے بنے ہوں گے، تو وہ 100 جوڑے بھی پہنیں گے تو اس کا وزن نہیں ہوگا، یہ آگ کے کرتے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوں گے۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی، جیسے عورت نقاب اوڑھتی ہے ایسے ان پر آگ کا نقاب ہوگا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ ہر ایک کا کیا اس کو دے دے۔ محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا، عدالت ہوگی۔ مقتول اس کا خون جہاں اس کو زخم لگا ہوگا وہاں سے خون بہ رہا ہوگا ایسے، اور اس نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوگا، یہاں سے گریبان کو پکڑا ہوگا۔ گریبان سے مراد وہ تو ننگا ہوگا، یعنی یہاں سے اس کو پکڑا ہوا ہوگا، اور یوں جھٹکا دیکھ رکھا، یا اللہ سلہ بما قتلنی، یا اللہ سے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں قتل کیا تھا، تو وہ یہی لچر عذر بتائے گا، تو اللہ فرمائے گا القوہ فی النار، اسے آگ میں ڈال دو۔ سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگنے والی ہے، کفر اور اسلام کی عدالت نہیں لگے گی، سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگے گی۔ جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جتنے ظالم قاتل بن رہے ہیں یا قتل کروا رہے ہیں یا قتل کے فیصلے مشورے کر رہے ہیں، یہ سب یزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان کو یزید کا جھنڈا مبارک ہو، اور مظلوم قتل ہونے والوں کو حسین کا جھنڈا مبارک ہو۔ اب فیصلہ تم کر لو کہ کامیاب کون ہے۔ امام حسین جنگ ہار کے بھی کامیاب ہیں، اور شمر لعین اور ابن زیاد جنگ جیت کے بھی مردود ہیں، برباد ہیں۔ تو یہ چونکہ امتحان کی دنیا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کی 18 آپ کی اولاد کے نوجوان قتل کیے گئے، اور حسین تو نواسے تھے براہ راست۔ آگے پھر علی کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد، یہ سارے کو 18 شاہ سوار شہید ہوئے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو لیٹی ہوئی تھیں عصر کے قریب، تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی، سر پہ پگڑی نہیں، بال بکھرے ہوئے، ان میں مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی، چہرہ زرد۔ تو انہوں نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، یہ آپ کا کیا حال ہوا؟ تو فرمایا حضرت مقتل حسین، ام سلمہ حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے، اور زمین پہ خون پڑا ہے، اس کو آپ ایسے لب کے ساتھ لے کے اس بوتل میں ڈال رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اور جو پڑا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا، اور عدالت قاضی اللہ ہوگا، وکیل ہر مظلوم کا وکیل محمد مصطفیٰ ہوگا، لگ پتہ جائے گا۔
آج تھوڑا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تو چھپ جاؤ جہاں چھپنا ہے، اس دن میں پردے چاک کر دوں گا، نقاب اٹھا دوں گا، اور تم کھل کے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اب کاش آپ قرآن پڑھتے، کاش آپ قرآن پڑھتے، کاش آپ قرآن پڑھتے۔ ہمارے اب انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اردو نہیں آتی تو انہیں قرآن کہاں سے آئے گا؟ کیا جلال ہے ان آیات میں۔ سنو قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے۔ اب میرا لہجہ دیکھ رہے ہیں، ایک میں کہتا ہوں قیامت کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر میں کہتا ہوں قیامت کا دن فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہجے میں وزن ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا وانی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کیا کہہ رہے ہو، پھر مجھے ان پہ غصہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا کہہ رہے ہو، تو اس میں ہیبت آ گئی۔ تو یہاں یہ ہے ان یوم الفصل، فیصلے کا دن کان میقاتا، فکس ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، فتأتون افواجا، تم زمین سے نکلو گے پودوں کی طرح اور فوج در فوج آؤ گے اپنے رب کے دربار میں۔ وفتحت السماء، آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن تیرا رب اور فرشتے اتریں گے۔ فکانت ابوابا، سارے دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، زمین سے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے۔ قاعا صفصفا، ایک لمبا چٹیل میدان ہوگا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹبا ہوگا، اسے پلین میدان ہوگا، پلین سارا، اور تم سارے کے سارے اس دن پیش کیے جاؤ گے۔ اور جہنم کہے گی یا اللہ فاتنی بأہلی فإنہ قد عظم جمری واشتد حرری وبعد قعری، یا اللہ جہنمیوں کو بھیج میرے اندر، میری آگ بہت تیز ہو گئی ہے، میرے انگارے سرخ ہو گئے ہیں، میری گرمی سے میں پھٹ رہی ہوں۔ ادھر سے جنت کہے گی اللہم آتنی بأہلی، یا اللہ جنت والوں کو جلدی بھیج۔ فقد کثر غرسی و حریری و سندسی و استبرقی و مائی و لبنی و خمری و عسلی فاتنی بأہلی، یا اللہ جنتیوں کو جلدی بھیج، میری نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم ترجمہ نہر کر دیتے ہیں، میرے پانی کے دریا اچھل اچھل کے باہر جا رہے ہیں، اور میرے دودھ کے دریا اچھل اچھل کے باہر جا رہے ہیں، میرے شہد کے دریا اچھل اچھل کے باہر جا رہے ہیں، میرے شراب کے دریا اچھل اچھل کے باہر جا رہے ہیں، یا اللہ جلدی بھیج۔ حارثہ بن نعمان شہید ہوئے جنگ بدر میں، تو ان کی ماں آئیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا اگر جنت میں ہے پھر تو میں مزے میں ہوں، اگر جہنم میں ہے تو ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو رلاؤں گی۔ تو ہم نے کہا احبلتی ام حارثہ، ارے حارثہ کی ماں تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ انہا الجنان، وہ جنت ایک جنت نہیں، بے شمار جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكِ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس وقت ينغمس فی انہار الجنہ، وہ جنت کے دریاؤں میں تیر رہا ہے۔ ہم یہاں اس کے لیے جمع ہیں، وہ وہاں دریاؤں میں تیر رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی عالی شان موت ہے، وہ ماں خوش قسمت ہے جس کا بیٹا شہید ہو۔
وہ باپ خوش قسمت ہے، وہ بیوی خوش قسمت ہے۔ تو ایک دن میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا، جہنم تمہارا انتظار کر رہی، لابثین فیہا احقابا، پھر رہنا پڑے گا اس میں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی، الا حمیما وغساقا، حمیم وہ پانی ہے جس کا ایک لوٹا سمندر میں ڈال دو تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے، غساق وہ غذا ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوری دنیا کے شہد میں ڈال دو تو سارا شہد زہر بن جائے گا، زمین پہ رکھو تو زمین کڑوی بن جائے گا، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ میری طرف سے بدلہ ہے پورا پورا جو تو نے آج کے دن کو، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، وہ دنیا میں کہتے رہے، جیسے آج کل ہماری نسل فیشن کے طور پہ ایتھیسٹ، میں تو جی ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا، بیچاری ہمارے علاقے کی مثال کل دی کوڑ کرلی تو چھتیرا نال جپے، یہ چھپکلی نہیں ہوتی چھوٹی سی، وہ شتیروں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے نے پتہ ہی کوئی نہیں کائنات کیا ہے اور رب کیا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم کہتے تھے نا دنیا میں کوئی رب نہیں ہے، آپ پہ دیکھی جائے گی، اور الٹا جو اس سے چلتے تھے ان کو جھٹلاتے تھے، او ملا او ملوڈے، ان کو الٹا جھٹلاتے تھے۔ تو آج پھر دیکھ لو یہ نتیجہ ہے، کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک باری واپس، صرف ایک باری واپس۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، بکواس بند کرو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ہمیشہ پڑے رہو اس میں، کبھی تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ تو بھائیو، ہم شہید کی دعا میں، اس کے لیے دعا میں، اس کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی نیکیوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے، اور یہ دن سب پہ آنے والا ہے میرے عزیزو۔ کوئی دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، لیکن جیسے ان پڑھ کو الف بے پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی پڑھائی تو بڑی اوکھش ہے، تو دین ہم نے سیکھا نہیں۔ میں صرف فرائض تو وہ ہیں کتنے، 5 نمازیں، اور رمضان کے 1 مہینہ کے روزے، وہ بھی سفر میں بیماری میں اللہ معاف کر دیتا ہے بعد اج پڑھ لینا۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، سب پر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لیں، یہ عورتیں بھی آپ بھی، ایک حدیث تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا، میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو میری امت، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف 4 کام، 5واں انگوٹھا بھی نہیں ملا، 4 کام۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سچ عزت دیتا ہے، جھوٹ ذلیل کر لیتا ہے۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنا بول میٹھا رکھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی ٹانگیں کھینچنا، یہ نہ کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ کہ سب سے زیادہ ترازو میں جو وزنی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق۔ حسن خلیقت، ماں کا ادب، باپ کا احترام، بہن بھائیوں میں سلوک، کاروبار میں سچائی، صدق و امانت، اور چوتھی فرمائی عفت فی طعمت، اور رزق حلال کماؤ۔ رزق حلال کمانے والا صبح سے شام تک جب تھک کے گھر واپس جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ ایک حدیث آپ لے لو، صرف ایک حدیث بتا رہا ہوں، صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، حفظ و امان ہے، دھوکہ نہیں دینا، حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے رکھنے، گالی بکواس ان چیزوں سے بچنا ہے، عفت فی طعمہ، رزق حلال کا معنی ہے، تو ہماری زندگی بھی یہ بھی بن جائے گی، وہ بھی بن جائے گی۔ تبلیغ میں آپ جایا کریں، 3 دن لگایا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اس شہادت میں ہماری نیکی بھی داخل، ہماری یہ دعا بھی داخل ہو جائے۔ تو ان کے درجے تو بلندی ہیں، ہم نے کیا بلند کرنے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا چھوڑ کے آخرت میں آ گیا، تو یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے نیک عمل کیا ہے، اس سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه۔ اے مالک ملک اللہ جس کا نام عادل ہے، جو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ بے شمار تیرے بندے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ یا اللہ اصل فیصلہ تو نے قیامت کے دن کرنا ہے، لیکن ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب دنیا میں بھی ہمیں انصاف مل جائے۔ تو یا اللہ عرش شریف کا مقدمہ ہم نے تیری عدالت میں پیش کر دیا ہے اور تیرے محبوب کو اس کا وکیل بنا دیا ہے، اور ہر مظلوم جو قتل ہوتا ہے اس کا وکیل بنا دیا ہے، اور ہر ظالم جو قتل کرتا ہے اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ یہاں کی عدالتوں سے بھی ہماری تمنا ہے کہ انصاف ملے، لیکن شاید یہاں انصاف بہت کم ہوتا ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں تو امید رکھتے ہیں کہ تیرے ہاں تو لا ظلم اليوم، تیرا خود فرمان ہے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کہ تیرا خود فرمان ہے وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ہرگز ظالم نہیں، کہ تیرا خود فرمان ہے انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں، میرا دیس پاکستان ظلم و ستم سے بھر گیا ہے، یا اللہ، یا اللہ بنانے والوں نے بڑی اچھی نیت سے بنایا تھا، لیکن میرے مالک یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے عزتیں پامال کر دیں، جنہوں نے بیٹیوں کو نیلام کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ کیا، ظلم و ستم کے اور آگ و خون کے دریا بہا دیے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پورے ملک کے مظلوموں کا مقدمہ درج کرواتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دھرتی کو پاک کر کے دے دے، اسے ظالموں کے وجود سے پاک کر دے، اسے بددیانتوں کے وجود سے پاک کر دے، اسے چوروں لٹیروں کے وجود سے پاک کر دے۔ میرے مالک اسے لوگ کھاتے ہی رہے، بنانے والے کوئی نہ آئے، ہم بے نا امید ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں امید رکھتے ہیں، یا اللہ جن لوگوں نے اسے بنایا تھا کہ تیرا دین زندہ ہوگا، ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی، اور غریب بھوکا نہیں سوئے گا، اور مالدار قارون نہیں بنے گا، اور بادشاہ فرعون نہیں بنے گا، لیکن یا اللہ یہ تو سب کچھ ہو گیا، یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ یا اللہ 75 سال گزر گئے، سب کچھ ہو گیا، تیری مہربانی تو آ جائے، تیری مہربانی تو آ جائے، ان درندوں کی گردنوں کو پکڑ، ان پر شکنجہ تن کر دے،
ان پر زمین تنگ کر دے، ان کی حرام کمائیاں ان پر سانپ کی طرح بنا دے، انہوں نے جو ملک کو لوٹا، عزتوں کو برباد کی، ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے بوڑھا آدمی جلتے گھر کو دیکھ کے چارپائے پہ بیٹھا روتا ہے، پانی نہیں ڈال سکتا، ہم اپنے گھر کو جلتا دیکھ رہے، لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے، اور یا اللہ تو مظلوم کی آہ سنتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جب تیرے محبوب کی امت والے مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس شہید کی مظلوم ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مظلوم بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، مظلوم بچے بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے دیس کو بھی عدل والا دیس بنا دے، ہماری عدالتیں کیوں بک جاتی ہیں میرے اللہ، ہمارے حاکم کیوں فرعون بن جاتے ہیں میرے اللہ، اور مالدار کیوں قارون بن جاتے ہیں، یہ غریبوں کی بیٹیاں اپنی عزتیں نیلام کرنے پہ آ جاتی۔ میرے تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہداء کا واسطہ، یا اللہ یزیدوں سے دنیا پر مہربانی کر، یا اللہ جیسے بچہ رو رو کے ماں کو غلط چیز بھی منا لیتا ہے وہ کر دیتے، تیری بارگاہ میں جو سب سے پسند چیز ہے عدل، ہم تجھ سے وہ مانگ رہے ہیں، اور جس کسی کا آنسو بھی تجھے پسند آیا ہو تو یا اللہ میرے ملک کو، میرے دیس کو عدل سے بھر دے، ظالموں سے پاک کر دے، فرعونوں سے پاک کر دے، قارونوں سے پاک کر دے، یا اللہ اسلامی تہذیب کو زندہ فرما، اسلامی معاشرے کو زندہ فرما، میرے نبی والی زندگی کو زندہ فرما، اور عرش شریف کے درجات بلند فرما، شہدائے بدر کے ساتھ اس کا حشر فرما، شہدائے کربلا کے ساتھ اس کا حشر فرما، یا اللہ اس نے حق پر جان دی ہے، اس نے اپنی جان کا سودا کیا، اپنی جان کو تیرے ہاتھوں بیچ دیا، اور تیرا وعدہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے جان مال تمہارا خرید لیا، تم مجھے بیچ دو تو تمہیں جنت دوں گا۔ اس نے یا اللہ تیرے ہاتھوں اپنا جان مال بیچ دیا، اپنے بچے بیچ دیے، اپنی ماں کو، سب کچھ، تو اسے جنت الفردوس نصیب فرما، تو اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنی بھی باطل کی اسکیمیں میرے ملک میں چل رہی ہیں، جتنی بھی اس ملک کو توڑنے کی اسکیمیں چل رہی ہیں، اپنی قدرت سے اس سے ہمیں نجات نصیب فرما، ہماری بے بسی پہ رحم فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔